باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ماہ صیام کے احکام کو بیان کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور سلسلہ گفتگو شرائط روزہ میں ہے۔ جس شرط کا فعلاً ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان مسافر نہ ہو۔ گزشتہ قسط میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان بعض اوقات مسافر بھی ہوتا ہے لیکن تب بھی اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے احکام کے اوپر عمل کرے، یعنی روزہ بھی رکھے گا اور نماز بھی وہ پوری پڑھے گا۔ ایک قسم کی افراد جس کا تذکرہ ہو چکا ہے وہ ہیں ڈرائیور پیشہ افراد، یعنی وہ افراد جن کا پیشہ ہی سفر ہو۔ آج دوسری قسم کے افراد کا تذکرہ کریں گے کہ بے شک وہ سفر میں بھی ہوں تب بھی وہ روزہ بھی رکھیں گے اور نماز بھی پوری پڑھیں گے، اور وہ ہیں وہ افراد کہ جن کے اوپر قصیر السفر کا عنوان صادق آتا ہے کہ وہ قصیر السفر کہلائیں۔ ہم اپنے مومنین کی خدمت میں یہاں پہ قصیر السفر کا ایک قانون اور ضابطہ عرض کر دیتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر قصیر السفر کا قانون اور وہ ضابطہ منطبق ہوگا وہ شخص سفر میں نماز بھی پوری پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا، جہاں بھی وہ سفر کرے۔ ضروری نہیں اپنے کام کے سلسلے میں، جہاں بھی وہ سفر کرے گا۔ اور ڈرائیور کے اوپر بھی اگر یہ ضابطہ منطبق ہو گیا تو وہ جہاں بھی جائے گا، چاہے اپنے کام کے علاوہ کسی اور جگہ بھی چلا جائے تو وہ نماز پوری پڑھے گا اور قصر نہیں پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا۔ 4 صورتوں میں انسان قصیر السفر کہلاتا ہے۔ ہر ماہ، پہلی صورت یہ ہے کہ ہر ماہ 10 دن سفر کرے یا 10 دن سفر پہ رہے، یعنی سفر تو بعض اوقات 10 دن سفر کرتا ہے، یعنی روزانہ جاتا ہے اور روزانہ آتا ہے، اور بعض اوقات 2 یا 3 دن سفر کرتا ہے، لیکن مثلا ایک دفعہ سفر کیا اور 5 دن باہر رہا، پھر دوسرے دن سفر کیا اور 5 دن باہر رہا۔ اب یہاں اس نے سفر تو 2 یا 3 دن کیا ہے لیکن 10 دن سفر کے باہر رہا ہے، تو چاہے 10 دن سفر کرے یا 10 دن باہر سفر پہ رہا ہو، چاہے وہ 2 سفروں کے دوران ہو یا 3 سفروں کے دوران ہو، اور 1 سال میں 6 ماہ یا 2 سال میں 3 ماہ اسی روٹین پہ سفر کرنے کا عزم اور ارادہ رکھتا ہو تو یہ شخص قصیر السفر کہلائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 1 ماہ میں 9 دن اور دوسرے ماہ میں 11 دن سفر کرے یا سفر پہ رہے، اور سال میں 1 سال میں 6 ماہ اور 2 سال میں 2.5 ماہ اسی روٹین کے اوپر سفر کرنے کا عزم اور ارادہ رکھتا ہو تو یہ شخص قصیر السفر کہلائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ 1 ماہ میں وہ 8 دن سفر کرتا ہے اور دوسرے ماہ میں وہ 12 دن سفر کرتا ہے، تو اور 1 سال میں 5 ماہ اور 2 سال میں 2.5 ماہ اسی روٹین کے اوپر سفر کرنے کا عزم اور ارادہ رکھتا ہو تو یہ شخص بھی قصیر السفر کہلائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ 1 ماہ میں 7 دن اور دوسرے ماہ میں 13 دن سفر کرے، اور 1 سال میں 5 ماہ اور 2 سال میں 2.5 ماہ اسی روٹین کے اوپر سفر کرنے کا عزم اور ارادہ رکھتا ہو تو یہ شخص قصیر السفر کہلائے گا۔ البتہ قصیر السفر شخص اپنے سفر کے ابتدائی ایام میں پہلے 2 ہفتوں میں احتیاط کرے گا، یعنی جم کرے گا۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو نماز پوری بھی پڑھے گا اور قصر بھی پڑھے گا، اور جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ وہ رکھے گا بھی اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے گا پہلے 2 ہفتوں میں۔ ان 4 صورتوں کے علاوہ اگر کوئی شخص 1 مہینے میں 9 دن سفر کرتا ہے یا 8 دن سفر کرتا ہے، یا 1 ماہ میں وہ 6 دن سفر کیا اس نے اور دوسرے ماہ میں 14 دن سفر کیا، یا 1 ماہ میں 5 دن سفر کیا اور دوسرے ماہ میں 15 دن سفر کیا، اور 1 سال میں وہ شرط جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ احتیاط کرے گا، یعنی جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو نماز پوری بھی پڑھے گا اور قصر بھی پڑھے گا، اور جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ رکھے گا بھی ان صورتوں میں،
جن کو آخر میں تذکرہ کیا ہے، جو کثیر السفر کے علاوہ کی صورتیں ہیں، تو روزہ رکھے گا بھی اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔